بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار السنن کا آج 9واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سب سے پہلے آثار السنن کا اسلوب سمجھیں گے کہ آثار السنن کا اسلوب کیا ہے، کس طرح لکھی گئی ہے، کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مقدمہ کی کچھ تشریح کریں گے جس میں ضروری باتیں ہیں مصنف نے جہاں پہ تشریح کی ہے اور کچھ مقاصد کا تعین کیا ہے، تو اس مقدمے کی تشریح بھی لازمی ہے، تو لہٰذا ہم اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ حدیث کا شغل رکھنے والے بعض علماء امت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مذاہب کے جو دلائل ہیں احادیث سے، ان کو مطعون کیا، الزام لگایا کہ یہ احادیث کے مخالف ہے، یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اس کے جو دلائل انہوں نے احادیث سے لیے ہیں، تو ان دلائل کو انہوں نے مطعون کیا کہ یہ دلائل ان کے احادیث کے خلاف ہیں۔ تو امام نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب العمدہ للمقدسی، المنتقى لابن تیمیہ، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، یہ جو کتابیں ہیں ان کی طرز پر ایک کتاب تالیف کی جس میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق جو صحیح روایات تھیں ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کا التزام کیا، اہتمام کیا، اور اس کتاب کا نام آثار السنن رکھا۔ تو مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے جو دلائل ہیں صحیح روایات کی روشنی میں، ان کو بنیادی طور پر امام نیووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ پھر امام نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اس پر ایک علمی اور تنقیدی تعلیقات بھی لکھی ہیں جن کا نام انہوں نے تعلیق الحسن رکھا ہے۔ یہ تعلیق الحسن مطبوع جو آثار السنن ہے درس نظامی میں جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ التعلیق الحسن جو ان کی اپنی تعلیقات ہیں امام نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اوپر جو ہے وہ کتاب کی عبارت ہے، نیچے اس میں تعلیقات ہیں امام نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے اوپر کوئی حدیث آتی ہے اس سے متعلق جو امام نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیق لکھی ہے، نیچے اس کی عبارت ہے۔ کتاب کا جب بھی کوئی حصہ مکمل کرتے تو محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تبحر علمی، دقت نظر، معتدل ذوق سلیم اور بصیرت کے ساتھ فقہاء امت کے مذاہب جو ہیں، جو فقہاء ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مذاہب کے بارے میں ایک وسیع معلومات رکھتے تھے، اور وہ معلومات رکھنے میں آیت من آیات اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہین اور فتین بنایا تھا، ان کا جو ذہانت ہے بڑی مشہور ہے۔ تو یہ جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فقہاء کے مذاہب کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے۔ اپنی جوانی کے دور سے ہی یہ ہندوستان میں مشہور ہو گئے تھے۔ ان کی علمی عظمت، حدیث سے شغف اور تعلق، اور خاص طور پہ اخذ و استنباط کا جو شہرہ تھا جس کی وجہ سے یہ مشہور تھے، یہ چار دانگ عالم میں پھیل چکا تھا۔ تو حضرت کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے یعنی آثار السنن سے متفق تھے۔ اتنی بڑی علمی اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ وسیع معلومات رکھنے والی شخصیت جب اس کتاب سے متفق اور خوش تھی، اور اس کا اسلوب ان کو بہت پسند تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی شاندار ہے۔ جب کتاب کی طباعت مکمل ہوئی تو کتاب لے کر انہوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے، اس کو بغور انہوں نے پڑھا ہے، اس پر دلائل، ابحاث، نکات اور فوائد کا انہوں نے اضافہ کیا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ ایک بہت ہی متبحر عالم تھے اور بہت ہی ذہین اور فتین تھے، اور ان کی شہرت پورے چار دانگ عالم پھیلی ہوئی تھی، وہ اس کتاب سے متفق تھے، اور انہوں نے اس کے اسلوب کو پسند کیا، اور اس کی کتاب کے اوپر انہوں نے نکات اور فوائد وغیرہ کا اضافہ بھی کیا۔ اب اس کتاب کا مقدمہ ہے۔ کتاب شروع سے کرنے سے پہلے ہر مصنف جو ہے ایک مقدمہ کے طور پر کچھ عبارت لکھتے ہیں، تو امام نیووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے کچھ عبارت، مختصر سی عبارت انہوں نے لکھی ہے،
اس کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ نحمدک یا من جعل صدورنا مشکاتا لمصابیح الانوار، ہم تیری حمد کرتے ہیں اے وہ ذات جس نے ہمارے سینوں کو روشن چراغوں کے لیے طاقچہ بنایا۔ طاقچہ کہتے ہیں جس میں وہ چراغ رکھا جاتا ہے نا دیوار میں، ایسے ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو طاقچہ کہتے ہیں۔ وَنَوَّرَ قُلُوبُنَا بِنُورِ مَعْرِفَةِ مَعَانِ الْآثَارِ، اور ہمارے قلوب کو احادیث کے معرفت کے نور سے منور فرمایا۔ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِكَ الْمُجْتَبَى الْمُخْتَارِ وَرَسُولِكَ الْمَبْعُوثِ بِصِحَاحِ الْأَخْبَارِ، اور ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں آپ کے منتخب پسندیدہ محبوب اور اخبار صحیحہ کے ساتھ آپ کے فرستادہ رسول پر، یعنی جن کو آپ نے اخبار صحیحہ کے ساتھ بھیجا، ایسے رسول پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وعلى آلہ الاخیار واصحابہ الکبار ومتبعیہم الذین اختاروا سنن الہدی واستمسکوا باحادیث سید الابرار۔ وعلی آلہ الاخیار، اور آپ کی نیک آل پر، واصحابہ الکبار، اصحاب کبار پر، ومتبعیہم، اور ان کے متبعین پر، الذین اختاروا سنن الہدی، جنہوں نے ہدایت کے راستوں کو اختیار کیا، واستمسکوا باحادیث سید الابرار، اور سید الابرار کی احادیث کو مضبوط پکڑا استدلال کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال کیا، مضبوطی سے تھام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو۔ اما بعد، یہاں سے ترجمے کا مقدمے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اما بعد فیقول الخادم للحدیث النبوی محمد بن علی النیموی، صلاۃ و سلام کے بعد یا حمد و صلات کے بعد احادیث نبویہ کا خادم محمد بن علی نیموی عرض رساں ہے، ان هذه نبذۃ من الاحادیث والآثار وجملۃ من الروایات والاخبار، کہ یہ احادیث و آثار کا کچھ حصہ اور روایات اور اخبار کا ایک مجموعہ ہے۔ انتخبتها من الصحاح والسنن والمعاجم والمسانید، جس کو میں نے صحاح، سنن، معاجم اور مسانید سے منتخب کیا، یعنی حمد و صلات کے بعد جو احادیث نبویہ کے خادم محمد بن علی نیموی ہیں، جو مصنف کتاب ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ احادیث اور آثار کا کچھ حصہ ہے اور روایات اور اخبار کا ایک مجموعہ ہے، جس کو میں نے صحاح سے، سنن سے، معاجم اور مسانید سے منتخب کی۔ یہ کتابیں ہیں احادیث کے حوالے سے، ان کی جو اصطلاحی نام ہے کتابوں کے، یہ وہ نام ہے صحاح، سنن، معاجم اور مسانید۔ یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں ان کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ تو ان کتابوں سے میں نے منتخب کیا ہے چند احادیث کو۔ وَعَزَوْتُهَا إِلَى مَنْ أَخْرَجَهَا، اور ان کی نسبت ان کے ناقلین کی طرف کر دی۔ وَأَعْرَضْتُ عَنِ الْإِطَالَةِ بِذِكْرِ الْأَسَانِيدِ، اور سندیں ذکر کر کے بات لمبی کرنے سے اعراض کیا۔ وَبَيَّنْتُ أَحْوَالَ الرِّوَایَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الصَّحِیحَیْن، اور ان روایات کا حال صحت اور ضعف کے اعتبار سے، کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت صحیح ہے، اس اعتبار سے بیان کر دیا۔ لیست فی الصحیحین، جو کہ صحیحین میں نہیں تھی، بالطریق الحسن، اچھے طریقے سے۔ وَسَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَابَ مُسْتَخِيرًا بِاللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہوئے اس کتاب کا نام بِآثار السنن، آثار السنن رکھ دیا۔ أَسْأَلُهُ أَن يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرِيمِ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی ذات عالی کے لیے خالص کر دے۔ وَوَسِيلَةٌ إِلَى لِقَائِهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور جنات نعیم میں اپنی ملاقات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ مقدمے کی جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں شروع میں جو حمد و صلات کا بیان ہے، وہ تو ہر مصنف اپنی کتاب جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اپنی کتاب کے اسلوب کے بارے میں امام نیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَعَزَوْتُهَا إِلَى مَنْ أَخْرَجَهَا، یہ جو عبارت ہے یہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر اصل کتب حدیث کی تصریح نہیں کی ہے،
کہ یہ کون سی کتاب سے میں نے یہ حدیث لی ہے، بلکہ علامات پر اکتفا کیا ہے۔ اب وہ کون کون سی علامات ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے وہ نیچے مذکور ہے۔ الشیخان کی ایک علامت ذکر کی ہے امام نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد ان کی بخاری و مسلم ہے۔ جہاں پر جس حدیث کے بعد الشیخان کا لفظ ذکر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور ایک اصطلاح الثلاثہ کی ذکر کی ہے، الثلاثہ سے مراد ان کی ابو داؤد، نسائی اور ترمذی ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر جس حدیث کے بعد وہ الثلاثہ کہہ دیں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی ہے۔ اور الاربعہ ایک اصطلاح وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ مذکورہ تینوں امام جو اوپر گزرے ہیں، یعنی ابو داؤد، نسائی اور ترمذی رحمہم اللہ تعالی، یہ تینوں اور چوتھے ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ گویا جس حدیث کے آخر میں الاربعہ کی اصطلاح ہوگی اس سے مراد ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ جو چار حدیث کی کتابیں ہیں، ان سے یہ مراد ہوگا کہ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے جس کے بعد الاربعہ کی اصطلاح انہوں نے ذکر کی، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان چاروں کتابوں کی روایت ہے۔ اور الخمسہ سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ مذکورہ چاروں اور ساتھ میں امام احمد بن حنبل، چاروں سے مراد ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل جو ان کی مسند احمد کے نام سے کتاب ہے، یہ چاروں ائمہ مراد ہوں گے کہ یہ روایت ان کی ہے، اور ساتھ میں امام احمد بن حنبل 5 تو لہٰذا وہ الخمسہ کی اس طرح حدیث کے آخر میں ذکر کریں گے۔ اور الستہ سے مراد مذکورہ چاروں حضرات اور شیخین ہوتے ہیں، مذکورہ چاروں سے مراد ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، اور اس کے ساتھ شیخین یعنی بخاری اور مسلم، یہ مراد ہوتے ہیں کہ الستہ جس کے آخر میں وہ ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ روایت ان 6 کتابوں کی ہے، جس میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بخاری اور مسلم ہے۔ اور ایک اصطلاح وہ الجماعہ کی ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد کتب ستہ کے مصنفین اور امام احمد ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اوپر جتنے بھی مذکور ہوئے ہیں یہ سارے اگر الجماعہ کی اصطلاح ذکر کریں تو گویا کہ یہ جو حدیث ہے جس کے آخر میں انہوں نے الجماعہ کا لفظ ذکر کیا ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ ان ساری کتب میں موجود ہو سکتی ہے۔ تو ان اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے تاکہ آگے چل کے جب ہم حدیث پڑھیں گے باقاعدہ اس کی عبارت پڑھیں گے اور اس کے آخر میں اصطلاحات آئیں گی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اصطلاح یہاں پہ مذکور ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ جب امام نیوی رحمہ اللہ کوئی حدیث ذکر کر کے اس کی نسبت ایک سے زائد محدثین کی طرف کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ کس کے ہوں گے، تو اس بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ان میں سے پہلے کی روایت کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی اب نسبت انہوں نے ایک سے زائد کی طرف کر دی، الاربعہ کی جو ہے وہ انہوں نے اصطلاح ذکر کی یا الشیخ یا پھر الستہ کی یا الخمسہ کی، تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے یہ اس کے الفاظ جو ہیں حدیث کے وہ صرف پہلے کی روایت کے مطابق ہیں، یعنی اگر الثلاثہ کی تو ابو داؤد کے مطابق ہیں، اگر الخمسہ کی تو بھی ابو داؤد کے مطابق ہیں، تو لہٰذا دیگر حضرات کے الفاظ اس سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہوگی ان میں تو جو پہلی کتاب کا ذکر ہے جیسے ابو داؤد الثلاثہ کے اندر بھی ہے، الاربعہ کے اندر بھی ہے، تو گویا کہ الفاظ ان کے ابو داؤد کے مطابق ہیں۔ اسی طرح جب کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو صرف پہلے والے محدث کے نزدیک حدیث کا حکم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی اگر وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور آخر میں ایک اصطلاح ذکر کر دیتے ہیں الجماعہ یا الخمسہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف پہلے والے جو محدث ہیں ان کے نزدیک جو اس حدیث کا حکم ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، باقی اگرچہ اس کو صحیح قرار نہ دیں۔ قولہ وبینت احوال الروایات التي لیست فی الصحیحین، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایات پر کلام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان روایات کو اکثر علماء نے بالاتفاق قبول کیا ہے، اس لیے ان پر کلام کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسری جو کتابیں ہیں ان کے سب روایات کو علماء امت نے صحیح قرار نہیں دیا، اس لیے ان پر کلام کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ بینت احوال الروایات التي لیست فی الصحیحین، جو صحیحین کے اندر نہیں ہے روایات،
ان کی روایات کا احوال میں نے بیان کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ صحیحین کے علاوہ جو روایات ہیں ان سب روایات کو علماء امت نے بالاتفاق قبول نہیں کیا، کلام موجود ہے تو لہٰذا ان کے اوپر کلام کی ضرورت ہے، تو مصنف نے بھی وہاں کلام کر دیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آثار السنن کا اسلوب پڑھا اور اس کے بعد مقدمے کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی ہے۔ آج کے سوالات میں پہلا سوال یہ کہ امام نیوی رحمہ اللہ نے حدیث کے بعد اگر الثلاثہ کی علامت ذکر کی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے امام نیوی رحمہ اللہ نے آثار السنن پر جو تعلیق لکھی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔